اردو زبان ہندوستان میں مسلمانوں کے شاندار اور تابناک ماضی کی آئینہ دار تھی۔ پاکستان میں مسلمانوں کے روشن اور خوشکن مستقبل کا اظہار تھی۔ تحریک پاکستان میں مسلمانوں نے ہندی کے بجائے اردو کا انتخاب کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قومی زبان اردو کے نفاذ کا فیصلہ 25 فروری 1948 کو قائد اعظم کی صدارت میں کیا گیا۔ قائد اعظم نے مختلف مواقع پر اردو کی اہمیت، افادیت اور اس کی ترویج و اشاعت پر زور دیا۔ جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ 1948 میں قائد اعظم نے خطاب میں کہا، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ جہاں تک آپ کی بنگالی زبان کا تعلق ہے، میں کوئی صداقت نہیں کہ آپ کی زندگی پر کوئی غلط یا پریشان کن اثر پڑنے والا ہے۔ اس صوبے کے لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس صوبے کی زبان کیا ہوگی، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو اور اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہی ہوگی۔ یہ بات ایک بنگالی طبقے نے قبول نہ کی اور وہاں لسانی تحریک شروع ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تحریک شروع کرنے والا کون تھا؟ یہ ایک ہندو نیشنل ایکٹیوسٹ تھا جس کا نام دھریندر ناتھ دتا تھا۔ دتا نے 23 فروری 1948 کو پاکستان قانون ساز اسمبلی کے اجلاس منعقدہ کراچی میں تقریر کرتے ہوئے یہ مطالبہ پیش کیا تھا کہ بنگالی کو پاکستان کی ایک سرکاری زبان تسلیم کیا جائے۔ 1954 میں مشرقی پاکستان میں گورنر راج کے خلاف بھی دتا ہی نے مزاحمتی تحریک چلائی تھی۔ 1956 سے 1958 کے دوران دتا مشرقی پاکستان کا صحت اور سماجی بہبود کا وزیر بھی تھا۔ 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ کے دوران اسے پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیتے ہوئے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے 3 دن بعد دتا کو اس کے بیٹے دلیپ کمار دتا سمیت 29 مارچ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 84 سال تھی۔ اس پر الزام تھا کہ وہ اس خفیہ بنگالی نیشنلسٹ تحریک سے تعلق رکھتا ہے جس کا ایک رکن شیخ مجیب بھی تھا۔ قید کی حالت میں ہی دتا انتقال کر گیا۔ 1956 میں قانون ساز اسمبلی نے 1948 کے فیصلے کی تائید کی اور اردو کو بطور قومی و سرکاری زبان نافذ کرنے کا حکم دیا۔ 1962 کے دستور میں بھی اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، جبکہ 1973 کے دستور میں اردو کو قومی اور دفتری زبان قرار دیتے ہوئے 15 سال کی مہلت دی گئی کہ تمام دفتری اور تدریسی مواد قومی زبان میں منتقل کیا جائے۔ یہ مدت تو 1988 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن نوکرشاہی اور حکمرانوں نے نفاذ پر کوئی توجہ نہ دی۔ 2002 میں عدالت عظمیٰ پاکستان میں اردو کے نفاذ کے لیے ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا، جس کا فیصلہ 13 سال بعد 8 ستمبر 2015 کو جسٹس جواد ایس خواجہ نے سنایا۔ اس فیصلے کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 251 میں درج آئینی تقاضا پورا کرنے کی خاطر اردو میں سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی کارروائی کی سماعت میں اکثر یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ کئی دہائیوں کی محنت شاکہ نسلوں کی کاوشوں کے باوجود آج بھی انگریزی ہمارے ہاں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور اکثر فاضل وکلاء اور جج صاحبان بھی اس میں اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنی کہ درکار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے نسبتاً سادہ نقطے بھی انتہائی پیچیدہ اور ناقابل فہم معلوم ہوتے ہیں۔
فیصلوں کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکمران جب ان سے مخاطب ہوں تو ایک پرائی زبان میں نہیں بلکہ قومی یا صوبائی زبان میں گفتگو کریں۔ یہ نہ صرف عزت نفس کا مطالبہ ہے بلکہ اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اور دستور کا بھی تقاضا ہے۔ مئی 2019 میں ایوان بالا نے نفاذ اردو کی متفقہ قرارداد منظور کی، لیکن عدالت کے فیصلے اور ایوان بالا کی قرارداد کے باوجود کوئی خاطرخواہ عملاً اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دور حاضر میں نوجوان اردو کے رسم الخط کو چھوڑ کر اردو کو رومن میں لکھ رہے ہیں، جبکہ رسم الخط زبان کا لباس ہوتا ہے۔ اردو ایک زبان نہیں بلکہ تہذیب ہے اور ہمیں اس زبان اور تہذیب کو زندہ رکھنا ہے۔